ویسے تم اس قابل تو نہیں ہو، مگر پھر بھی مرنے سے پہلے آخری خواہش بتا دو۔ میران نے بندوق کا دباؤ اس کے ماتھے پر بڑھاتے ہوئے کہا، ہو سکے تو پیزا کھلا دے، مجھے بہت پسند ہے۔ جب بابا تھے تو میری فرمائش پر فوراً پیزا لے آتے تھے، مگر بابا کی دنیا سے جانے کے بعد میں نے کبھی پیزا نہیں کھایا۔ کہتے ہوئے اسرا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارا باپ تو جمال ہے نا، اور وہ زندہ ہے، اور تم جمال کی بیٹی ہو جو میری بہن کی قاتل ہے۔ میران غصے سے دھاڑا، نہیں میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، وہ میرے تایا ہیں۔ اسرا نے میران کو دیکھ کے بتایا، تو پھر جمال قریشی کی بیٹی کون ہے؟ میران نے سرد نظروں سے اسفن کو گھورتے اسرا سے پوچھا۔ افرا آپی، وہ تایا بو کی بیٹی ہے۔ اسرا نے انہیں افرا کے بارے میں بتایا۔ گدھے، جاؤ اور اسے جا کر واپس چھوڑ کر آؤ، اور آج کے بعد میں تمہیں کوئی کام نہیں دوں گا۔ میران اسفن پر چلاتے ہوئے غصے سے دھاڑا، نہیں نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں رہوں گی، آپ کب پیزا منگوائیں گے؟ اسرا نے ضدی انداز میں نفی میں سر ہلاتے کہا۔ میران کے آدمی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو اغوا ہونے پر خوش تھی اور واپس گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ تایمی، میں بکواس بند کرو۔ اگلے ہی پل عارفہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اسرا کی گال پر جا لگا۔ تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک مہمان ڈرائنگ روم میں مت آنا، تو کیوں آئی؟ عارفہ بیگم نے غصے سے اسرا کا بازو پوچھا۔ تایمی، میں کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ اسرا نے روتے ہوئے کہا، تو کیا میں مر گئی تھی جو تم ڈرائنگ روم میں آئی؟ میرے آنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے نا، بولو۔ تایمی غصے سے چلائی، نہیں تایمی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، آپ قسم لے لیں۔ اسرا نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ آنے تو جمال کو، آج میں تمہیں۔ اس سے پہلے کہ عارفہ بیگم کچھ کہتی ان کا فون بج اٹھا۔ جی مسز باجوہ، کیا؟ مگر آپ تو فروا کے لیے آئے تھے نا؟ اصل میں اسرا کی منگنی ہو چکی ہے۔ جی چلیں، آپ پھر سوچ کر بتا دیجیے گا۔ فون رکھتے ہی عارفہ بیگم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کہا تھا نا میں نے کہ مہمانوں کے سامنے مت آنا، مگر وہ تو میری بیٹی کی خوشیاں چھیننا چاہتی تھی نا۔ بدبخت، انہوں نے فروا کی بجائے تجھے پسند کر لیا، مگر میں تجھے میری بیٹی کی خوشیاں چھینے نہیں دوں گی۔ عارفہ بیگم غصے سے کہتی اسرا کو پیٹنے لگی۔ تایمی پلیز مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ نہیں، بہت پڑھ نکل آئے تیرے، تجھے سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ لاؤنج میں عارفہ بیگم غصے سے اسرا پر زد و کوب کر رہی تھی، جبکہ اسرا روتے ہوئے لگتے عارفہ بیگم سے معافی مانگ رہی تھی، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ آئی سی یو کے باہر کھڑا ہوا فکر مندی سے شیشے کے اس پار اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جو زخموں سے چور تھی۔ اسفند، اس لڑکی کا پتہ کرو جس کی میرم سے دوستی تھی۔ میرم اس دن اپنی دوست کے ساتھ ہی گئی تھی۔ کچھ بھی کرو، مگر مجھے اپنے وہ سامنے چاہیے۔ پیران شاہ نے میرم پر سے نظر ہٹاتے بغیر سرد لہجے میں کہا، جی سر آپ فکر مت کریں، میں پتہ کرتا ہوں۔ اسفند نے فوراً کہا۔ میران شاہ کافی دیر آئی سی یو کے باہر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ ہسپتال کی سفید اور ویران راہداری اس کا دل بے چین کر رہی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، جس وجہ سے ہسپتال میں اتنا رش نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلی۔ ڈاکٹر کیسی ہے میرم؟ میران نے بے چینی سے آگے بڑھتے پوچھا۔ مسٹر میران، ہم نے بہت کوشش کی، مگر آپ کی بہن کی حالت بہت کریٹیکل ہے، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، پلیز اندر چلیں۔ ڈاکٹر نے میران کی کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، نہیں نہیں میرم، تم کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ چوڑا مضبوط جسامت والا نوجوان آئی سی یو کے اندر بھاگتا ہوا اپنی بہن کو دیکھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹی وہ کمزور سی لڑکی اس کی بہن تو کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ میرم میری جان، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میران نے نم آنکھوں سے میرم کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ بھائی مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کی بات مان لیتی تو آج سب ٹھیک ہوتا۔ میرم کی آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں جذب ہو گئے۔ نہیں گڑیا، ایسے مت کہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میران نے میرم کا چڑھا ہاتھوں کے پیالے بھرا تھا۔ کاش کوئی بھی لڑکی اپنے باپ اور بھائی کی باتوں کو نظر انداز نہ کرے تو اتنا بڑا نقصان نہ اٹھائے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بھائی، میں اچھی بہن نہیں بن سکی۔ میرم کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ نہیں میرم مت جاؤ، میں اکیلا رہ جاؤں گا، ماما بابا بھی چلے گئے، پلیز مت جاؤ۔ میران پاگلوں کی طرح میرم کا ہاتھ پکڑے چھوٹے بچے کی طرف اپنی چھوٹی بہن سے فریاد کر رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میرم کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ میرم! میران میرم کی ماتھے پر سر ٹکاتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میرم اسی بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ اس دن آئی سی یو کے کمرے میں میران شاہ کی زندگی بھی جیسے رک سی گئی تھی۔ مما بابا، آپ لوگ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ گھر جس میں کبھی میں اور آپ تینوں ہنسی خوشی رہتے تھے، اب وہاں صرف تایا ابو اور ان کی فیملی کا راج ہے۔ دکھ یہ نہیں کہ انہوں نے گھر ہتھیا لیا، مگر میرے اپنے باپ کے گھر میں وہ لوگ مجھ سے ملازمہ کی طرح کام کرواتے ہیں۔ ذرا سی غلطی پر تیمی بہت مارتی ہیں، کبھی کبھی تو کھانے میں صرف تھپڑ ہی ملتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی مر جاؤں، کم سے کم قبر میں تو تیمی ظلم نہیں کریں گی نا۔ اسرا اپنے والدین کی فوٹو فریم سے باتیں کرتی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی تیمی نے مجھے اتنا مارا جب تک وہ تھک نہیں گئی۔ میں مر جانا چاہتی ہوں، مگر خودکشی کر کے اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتی۔ آپ دونوں کے جانے کے بعد اسرا یتیم ہو گئی، اور یتیموں کے ساتھ تو
جس کا جو دل چاہے وہ ویسا سلوک کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اسرا بلک بلک کر روتی۔ اسرا کا چہرہ نیل اور نیل ہو چکا تھا، مگر وہ دوپہر میں اسے مارنے کے بعد کسی نے اس کے اسٹور نما کمرے میں جھانک کر تک نہیں دیکھا تھا کہ کیا وہ زندہ ہے۔ بھیا مجھے اپنی برتھ ڈے پر آئی فون 17 چاہیے، اور مجھے کچھ نہیں سننا، چاہیے تو چاہیے۔ میرا نے صوفے پر بیٹھتے اپنی گود میں کشن رکھتے ضدی انداز میں کہا، بالکل، مگر مجھے بھی آپ کے نمبر بہت اچھے چاہیے ایگزامس میں، یاد ہے نا پچھلی بار کیا ہوا تھا؟ میران نے ٹی وی سے نظریں ہٹاتے میران کو دیکھتے کہا، بھیا وہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے، اس لیے رزلٹ اچھا نہیں آئے گا، اور آپ ٹاپک مت بدلیں، مجھے چاہیے آئی فون۔ میران نے معصوم صورت بناتے کہا۔ میران کو دنیا سے گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ میران اسٹڈی میں بیٹھا، میران کا رپورٹ کارڈ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا۔ میرا میری جان، اتنی جلدی کیوں چلی گئی اپنے بھائی کو چھوڑ کر؟ دیکھو تم نے اتنے اچھے مارکس لیے، میں نے تمہارے لیے آئی فون بھی لے لیا ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ میرم پلیز آ جاؤ بھائی کے پاس۔ میران ٹیبل پر سر رکھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میرم کے جانے سے وہ ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ میران جو میرم کو یاد کرتے رو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ میران نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ذرا اس لڑکی کا پتہ چل گیا ہے، وہ قریبی قریشی انڈسٹریز کے CEO کی بیٹی ہے، جس کی میرم میڈم کے ساتھ دوستی تھی، اور اکثر میرم میڈم اس کے ساتھ ہی جاتی گھومتی تھی۔ اسفن نے سر جھکائے ساری تفصیل میران کو بتائی۔ میران اپنی تکر سے اٹھا اور چلتا ہوا اسفن کے سامنے کھڑا ہوا۔ اسفن، مجھے وہ لڑکی کل اپنے آفس اور اپنے سامنے چاہیے، کیسے بھی کر کے اسے تم میرے پاس لاؤ گے۔ میران نے اسفن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھوں میں عزم لے گا، جی سر، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آپ فکر مت کریں۔ اسفن اس بات میں سر ہلاتا اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا تھا۔ تمہیں مجھ سے چھیننے والے کو میں ایسی موت دوں گا میرم کہ اس کی روح کانپ اٹھے گی۔ میران دیوار پر لگی میرم کی تصویر پر ہاتھ پھیرتا خود سے عہد کر گیا۔ امی کہہ رہی کہ اگر کھانا لگاؤ، بابا آ گئے ہیں، انہیں بھوک لگ رہی ہے۔ افرا موبائل میں مگن اسرا کو حکم دیتی بغیر اس پر نظر ڈالے کمرے سے چلی گئی۔ اسرا سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی اپنے زخموں کی تکلیف برداشت کرتی کھانا کھانے کے لیے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ پوچھی ذرا اس سے، اس کو میں نے منع کیا تھا، پھر بھی یہ ڈرائنگ روم میں کیا کرنے آئی تھی؟ اسرا جو چاولوں کی ٹرے میز پر لا کر رکھ رہی تھی کہ عارفہ بیگم غصے سے جمال صاحب کو کہتی بولی، ان کے دل کی بھڑاس ابھی تک ختم نہیں ہوتی، اس لیے جمال صاحب کو شکایت لگائی، یہ میں کیا سن رہا ہوں اسرا، کیوں تم آئی وہاں جب تمہاری تائی نے منع کیا تھا؟ جمال قریشی غصے سے بولے، تایا جان، وہ مام ڈیڈ بس کرے، اچھا ہی ہوا انہوں نے منع کر دیا، ان کا بیٹا ویسے بھی مجھے پسند نہیں آیا۔ اسرا نے بال جھڑکتے بیزاری سے کہا، کیا کمی تھی، اچھے خاصے امیر لوگ تھے، ان کا اپنا فیملی بزنس تھا اور اتنا بڑا بنگلہ، اگر تمہاری وہاں شادی ہو جاتی تو راج کرتی۔ عارفہ بیگم نے جلے دل کے پھپولے پھوڑے، بس ختم کرو اس بات کو، کھانا تو سکون سے کھانے دو، سارا دن کا تھکا آ رہا آیا ہوں۔ جمال صاحب نے سالن اپنی پلیٹ میں نکالتے کہا، جاؤ روٹی لاؤ جا کر۔ عارفہ بیگم نے اسرا کو دیکھتے کہا، جس پر وہ سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ متاثر روٹیاں بنا کر ٹیبل پر پہنچا رہی تھی کیونکہ عارفہ بیگم کا حکم تھا کہ سارا دن کچن سمیٹنے کے بعد ہی وہ کھانا کھا سکتی ہے۔ معمول کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، افرا اپنے کمرے میں تھی، اس کی کسی سے اتنی گھلنے ملنے کی عادت نہیں تھی۔ اسرا کچن میں کھڑی دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، جبکہ عارفہ بیگم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ جمال قریشی غیر معمول وقت پر گھر میں داخل ہوئے۔ ارے آپ اس وقت؟ عارفہ بیگم نے حیرت سے جمال صاحب کو دیکھا جو کبھی بھی اس وقت نہیں آتے تھے۔ بتاتا ہوں، صبر کرو۔ جمال صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھتے کہا، تائی جان آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اسرا نے جمال قریشی کے سامنے پانی کا گلاس رکھتے پوچھا، نہیں بیٹا، مجھے تم سے ایک ضروری کام تھا، ادھر بیٹھو۔ جمال قریشی نے اسرا کو اپنے سامنے بیٹھنے کا بولا۔ کیسا کام؟ اسرا نے صوفے پر بیٹھتے نہ سمجھے سے پوچھا۔ بیٹا یہ ایک بزنس ڈیل کی ہے میں نے، جو کہ آفس کے لیے بہت ضروری ہے، مگر میں اس وقت تمہارے دستخط کی ضرورت ہے۔ جمال صاحب نے مسکراتے ہوئے اسرا کو بتایا۔ دستخط؟ کیسے دستخط آئے جان؟ اسرا نے جمال صاحب سے پوچھا۔ بیٹا تمہیں نہیں معلوم، یہ کاروباری معاملات ہیں، تم بس دستخط کر دو۔ جمال صاحب نے اپنے لہجے کو بمشکل نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ جی کہاں کرنے ہیں؟ اسرا نے جمال صاحب کے ہاتھ سے پین لیتے اس فائلز پر دستخط کر دی، جبکہ اسرا کے دستخط کرتے جمال صاحب کے چہرے پر مطمئن مسکراہٹ لہر گئی۔ اچھا اسرا بیٹا ایک کام کرو، تم کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ جمال صاحب کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جمال مجھے بتائیں، آپ نے اسرا سے کس چیز کے دستخط لیے ہیں؟ عارفہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے فوراً پوچھا۔ اوفو عارفہ، صبر نام کی چیز تو تم میں ہے ہی نہیں۔ جمال صاحب نے عارفہ بیگم کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ اب بتا بھی دے، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا، کہیں آپ نے وہی تو نہیں کیا جو میں سوچ رہی ہوں؟ عارفہ بیگم نے مسکراتے پوچھا۔ ہاں ٹھیک سوچ رہی ہو، اسرا 18 سال کی ہو چکی ہے، بھائی جان کی وصیت کے مطابق 18 سال کے ہوتے ہی سارا بزنس اور جائیداد اسرا کے نام ہونی جانی تھی، مگر آج سے خود سب کچھ ہمارے حوالے کر دیا اور اسے اس کا معلوم بھی نہیں۔ جمال صاحب نے لالچ سے مسکراتے کہا، واہ بہت اچھا کیا آپ نے، اب یہ گھر سچ میں ہمارا ہے، مگر اس اسرا کا کیا کرنا ہے؟ عارفہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، ایک کمرے میں رہتی ہے، تمہارے سارے کام تو کر دیتی ہے۔ جمال صاحب اپنی گھڑی اتارتے سائڈ ٹیبل پر رکھتے بولے،
وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کے بعد میں اگر کوئی واویلا کیا جائیداد پر تو؟ عارفہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ اول تو اس کی جرت نہیں کہ وہ ہمارے سامنے بول بھی سکے، مگر کوئی نہیں، تم پریشان نہ، تو صحیح موقع دیکھ کر اسے چلتا کر دیں گے۔ جمال صاحب نے منصوبہ بناتے سوچا۔ ٹھیک ہے مگر میں جو بھی کرنا ہے جلدی کریے گا، کہیں ہم مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ عارفہ بیگم نے جمال صاحب کو سمجھاتے کہا، جس پر وہ سر ہلا گئے۔ سنیں افرا، وہ لڑکی مر گئی ہے۔ افرا اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر مووی دیکھ رہی تھی جب اس کے دوست کا فون آیا اور جو خبر اس نے سنائی وہ افرا کے ہاتھ پاؤں پھلا گئی۔ کیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تم نے کیا کیا؟ افرا غصے سے چلائی۔ فضول مت بولو، ابھی ہم یہ ہے کہ تم گھر سے مت نکلو، میں بھی گھر میں بند ہوں، اگر گھر سے نکلی تو پکڑی جاؤں گی۔ اس لڑکی کا بھائی پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے ہمیں۔ مقابلے فوراً سے کہتے کال کر دی۔ میری بات سنو یاسر۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ افرا پریشانی سے اپنا سر پکڑ گئی۔ کیا اس نے سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ یاسر صحیح کہہ رہا ہے، مجھے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، فون بھی بند کر دیتی ہوں۔ افرا نے کامنے ہاتھوں سے اپنا فون سوئچ آف کیا۔ خوف کے مارے اس کا پورا ماتھا پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اسفن، تمہیں ایک کام کہا تھا، وہ بھی تم سے نہیں ہوا۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ تم نے ایک دن کا کہا تھا مگر ایک ہفتہ ہو گیا ہے، ابھی تک کیوں نہیں پکڑا تم نے اسے؟ میران نے غصے سے اسفن کا گریبان پکڑ کر پوچھا۔ سر وہ بہت شاطر ہے، اپنے گھر سے نہیں نکل رہی، یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی، ہم کیسے اغوا کریں اسے؟ اسفن نے پریشانی سے میران کو بتایا۔ جو مرضی کرو مگر وہ لڑکی مجھے ہر حال میں چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ میران نے اپنے آنسو پر قابو آتے اسفن کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہا۔ وہ صرف اس کا امپلائی ہی نہیں بلکہ بچپن کا ساتھی بھی تھا جو ہر قدم پر اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ذرا فکر مت کریں، بہت جلد وہ آپ کے پاس ہوگی، میرم بیوی کا بدلہ ہم لے کر رہیں گے۔ اسفن میران کی گلے لگتا نم لہجے میں بولا۔ اسفن یار، میرم صرف 20 کی تھی، کوئی ظالم اس حد تک کیسے گر سکتا ہے؟ اسفن کے گلے لگتے ہی میران کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ روندے ہوئے لہجے میں بولا۔ کچھ لوگوں کے اندر سے بے حسی بھری ہوتی ہے مگر آپ فکر مت کریں، بہت جلد جمال قریشی کی بیٹی ہمارے پاس ہوگی۔ اسفن نے میران کو یقین دلاتے کہا۔ گرمیوں کے دن تھے، سورج اپنے جوبن پر تھا۔ اسرا گرمی سے بچنے کے لیے کالج سے نکلتی تیز چل ترسی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت گلی زیادہ تر سنسان ہوتی تھی۔ اسرا ابھی سڑک سے گلی کی طرف مڑ ہی تھی کہ ایک کیڑی ڈبہ اس کے پاس آ کر رکا۔ اس سے پہلے کہ اسرا کچھ سمجھ پاتی وہ لوگ اسے کیڑی ڈبے میں کھینچ چکے تھے۔ اسرا نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے ان آدمیوں میں سے ایک نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا اور وہ چند ہی سیکنڈز میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی۔ یہ شہر سے دور ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا جو کہ سالوں سے بند پڑا تھا۔ آپ لوگ مجھے کیوں یہاں لائے ہیں؟ اسرا نے سامنے کھڑے گارڈ سے پوچھا۔ خاموش رہو، بہت جلد پتہ چل جائے گا، گارڈ نے سخت انداز میں کہا۔ اسرا جب ہوش میں آئی تھی تو اس نے اپنے آپ کو ایک ویران کارخانے میں کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے دیکھا جس کا مطلب تھا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے، مگر وہ غیر متوقع طور پر پریشان یا خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کارخانے کا بھاری لوہے کا دروازہ کھلا اور سفید شرٹ پر سیاہ پینٹ پہنے آنکھوں پر گوگلز لگائے وہ 27 سالہ مرد میران شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ سر، یہی ہے جمال قریشی کی بیٹی، اسفر نے میران کو دیکھتے بتایا۔ اسرا نے انہیں بتانا چاہا کہ وہ جمال قریشی کی بیٹی نہیں ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی میران کے ویسٹ سے گن نکالنے پر وہ خاموش رہی۔ تو تم ہو وہ ناگن جس نے میری بہن کو مجھ سے چھین لیا؟ میران اپنے گوگلز اتارتا غصے سے اسرا کے بال کھینچ گیا۔ آہ! اسرا کے منہ سے تکلیف دہ سسکی نکلی۔ تم نے تو میری بہن پر بہت بڑا ظلم کیا، اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، مگر میری تربیت اجازت نہیں دیتی کہ میں ایسی نیچ حرکت کروں، لیکن تمہاری سانسیں کو تو چھین سکتا ہوں نا، بالکل ویسی جیسے تم نے میری بہن کی سانسیں چھینی تھی۔ میران صفاق لہجے میں کہتے اسرا کے سر پر بندوق ٹانگ گیا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اسرا میران کو دیکھتے بولی۔ میران کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ بندوق اس کے سر پر تھی مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ ویسے تم اس قابل تو نہیں ہے مگر پھر بھی مرنے سے پہلے آخری خواہش بتا دو۔ میران نے بندوق کا دباؤ اس کے ماتھے پر بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہو سکے تو پیزا کھلا دے، مجھے بہت پسند ہے، جب بابا تھے تو میری فرمائش پر فوراً پیزا لے آتے تھے مگر بابا کی دنیا سے جانے کے بعد میں نے کبھی پیزا نہیں کھایا۔ کہتے ہوئے اسرا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو، تمہارا باپ تو جمال ہے نا، اور وہ زندہ ہے، اور تم جمال کی بیٹی ہو جو میری بہن کے ساتھ یونیورسٹی پڑھتی تھی۔ میران غصے سے دھاڑا۔ نہیں، میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، وہ میرے تایا ہیں، اور میں یونیورسٹی نہیں چاہتی، میں تو ابھی کالج میں ہوں، سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے، آج میرا لاسٹ پریکٹیکل تھا۔ اسرا نے میران کو دیکھتے بتایا۔ تو پھر جمال قریشی کی بیٹی کون ہے؟ میران نے سرد نظروں سے اسفن کو گھورتے اسرا سے پوچھا۔ افرا آپی، وہ تایا ابو کی بیٹی ہے اور وہ یونیورسٹی بھی جاتی ہے۔ اسرا نے انہیں افرا کے بارے میں بتایا۔ گدھے، جاؤ اور اسے جا کر واپس چھوڑ کر آؤ، آج کی بات میں تمہیں کوئی کام نہیں دوں گا۔ میران اسفن پر چلاتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں رہوں گی، آپ کب پیزا منگوائیں گے؟ اسرا نے ضدی انداز میں نفی میں سر ہلاتے کہا۔ میران کے آدمی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو اغوا ہونے پر خوش تھی اور واپس گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ چلو پاگل لڑکی،
मीरान गुस्से से इसरा का हाथ पकड़ता उसी लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा। मीरान की गाड़ी कुरैशी हाउस के सामने आकर रुकी। पूरी गली रात के वक्त बिल्कुल खामोश थी। मीरान के इशारा करने पर इसरा ने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद दरवाजा खुला और सामने जमाल कुरैशी खड़े थे। ताईजान, मुझे बेगैरत आ गई मुंह काला करके, हमारी इज्जत नीलाम करते हुए तुझे जरा शर्म नहीं आई? जमाल कुरैशी ने कहते इसरा के मुंह पर एक साथ कई थप्पड़ जड़ दिए। दफा हो जाए यहाँ से, जिसके साथ तुम्हें अब भी इसी के साथ जाओ, निकलो। जमाल कुरैशी ने गुस्से से कहते इसरा को धक्का दिया कि वो सड़क पर जा गिरी और दरवाजा बंद कर लिया। उसके ऊपर इसी घर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। देखा, इसलिए आपको कहा था कि मुझे यहाँ नहीं आना। मीरान गाड़ी से निकलते इसरा को उठने में मदद करने के लिए हाथ दे गया। अब मैं क्या क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? इसरा ने रोते हुए कहा, मेरे साथ चलो। मीरान शर्मिंदा से नजर झुकाए बोला। वो शर्मिंदा था कि उसके लोगों की गलत फहमी की वजह से इस लड़की को घर से निकाल दिया गया था, और अगर फिर मुझे वहां से आपने जाने का कहा तो? इसरा ने रोते हुए पूछा। नहीं कहूंगा। मीरान इसरा का बाजू पकड़े उसे गाड़ी में बैठाता अपने घर की तरफ गाड़ी बढ़ा गया। क्या हुआ, कौन था? आरिफा बेगम ने जमाल साहब को घर के अंदर दाखिल होते देखकर पूछा। वही तीसरा, मगर आज सही मौका था उसे इस घर से हमेशा के लिए भेजने का। खुश हो जाओ, आज से हम वाकई इस घर और बिजनेस के मालिक हैं और इसरा हमारी जिंदगी से जा चुकी है। जमाल कुरैशी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर आरिफा बेगम भी खुशी का इजहार कर गई। वो दोनों मुकफाती अमल को भुलाए लालच की आग में अंधे हो चुके थे। नहीं, इफ्रा, इफ्रा कहाँ? इफ्रा इफ्रा पसीने से शराबोर घबरा कर उठ बैठी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया इफ्रा? इफ्रा को अपने सामने मीरम दिखाई दी। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इफ्रा अपने बाल पकड़ती चिल्लाई। मैं तो तुम्हारी दोस्त थी ना। वो इसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। चली जा यहाँ से। इफ्रा ने लैंप उठाकर उसकी तरफ फेंका और वो इसे नजर आना बंद हो गई। या अल्लाह, मुझे बचा ले, मुझे माफ कर दे। इफ्रा खौफजदा सी रोते हुए बोली। 5 महीने पहले यूनिवर्सिटी में मामूल की तरह चहल पहल थी। आई लव यू अरसलान, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। इफ्रा ने क्लास खत्म होती ही अरसलान को आवाज देकर होगा। क्लास के निकलती वो अरसलान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई। कि तुम क्या कह रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं। अरसलान ने इफ्रा को साफ इनकार किया। क्यों नहीं, क्या कमी है मुझ में? इफ्रा ने तरफ कर पूछा। कोई कमी नहीं, मगर मैंने तुम्हें कभी इस नजर से नहीं देखा। मैं मीरम को पसंद करता हूँ और बहुत जल्द उसे प्रपोज भी कर दूंगा, इसलिए तुम अपने दिमाग से ये खुराफात निकाल दो। अरसलान इफ्रा की मोहब्बत को ठुकराता क्लास से बाहर निकल गया। पीछे इफ्रा उसके ठुकराने पर फूट फूट कर रोती। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मीरम भी तुम्हें नहीं मिलेगी, इफ्रा ने नफरत से कहते अपने आंसू पोंछे। मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। थोड़ी देर पहले ही हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, जिस वजह से हर चीज निखर कर बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाय, कैसी हो मीरम? इफ्रा कैंटीन में अकेली बैठी मीरम के साथ कुर्सी खींच कर बैठी बोली। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मीरम ने मुस्कुराते पूछा। मैं भी ठीक हूँ। इतने दिनों से कहाँ गायब थी, यूनी क्यों नहीं आ रही थी? इफ्रा ने मीरम को देखते पूछा। वो भाई अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए दुबई जा रहे थे, फिर मैं भी उनके साथ ही चली गई, इसलिए बहाने दुबई घुमाई। मीरम ने खिलखिलाते बताया। वाह, क्या जिंदगी तुम्हारी। खैर, अगर तुम्हें नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझसे ले लेना, पेपर्स करीब है, जो टॉपिक समझना हो समझ लेना। इफ्रा ने मुस्कुराते हुए मीरम से कहा। थैंक यू सो मच इफ्रा, मैं भी सोच ही रही थी कि किससे नोट्स लूँ, तुमने मेरी मुश्किल हल ही कर दी। मीरम ने इफ्रा का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, आखिर को हम दोस्त है ना। इफ्रा ने हाथ आगे बढ़ाते कहा। बिल्कुल। मीरम ने उसके बड़े हुए हाथ को थाम लिया और इस दिन से उनकी दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती चली गई। अब आए दिन मीरम इफ्रा के साथ घूमती और हैंग आउट करती। सुनो यासर, कैसे हो? एक दिन इफ्रा ने अपने स्कूल के दोस्त को फोन मिलाया। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? चमक छलो। यासर के लहजे पर इफ्रा ने बेसाई से आंखें घुमाई। यासर एक बात थी, बहुत ही आवारा और गलत नजर का इंसान था, जिसे इफ्रा ने अपने काम के लिए चुना था। बकवास छोड़ो और सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। इफ्रा ने यासर को सारा मंसूबा बताया। मगर इससे तुझे क्या मिलेगा? यासर ने ना समझी से पूछा। मैं अरसलान को ये दिखाना चाहती हूँ कि मीरम उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं। बताओ, करोगी मेरा काम? इफ्रा ने यासर से पूछा। तुझे इनकार कर सकता हूँ मैं? यासर ने कहा लगाते कहा। ठीक है, फिर मैं मीरम को ले आऊंगी, आगे तुम जानते हो। इफ्रा ने कहते फोन रखा। उसे कल का शिद्दत से इंतजार था। मीरान ऑफिस से थका हारा लाउंज में दाखिल हुआ कि मीरम उसे तैयार हुई सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। मीरम बेटा, कहाँ जा रही हो आप? मीरान ने मीरम के माथे पर बोसा देते पूछा। भाई अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ उसके घर। मीरान ने मुस्कुराते बताया। मीरम, ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। मीरान ने उसे समझाया। भाई प्लीज। अच्छा, मैं आकर आपकी नसीहतें सुनूंगी। मीरम कहती भाई की तरफ भाग गई, जबकि मीरान अपने सर नफे में हिलाकर रह गया। एक सुनसान इलाका जिसके आस पास कोई आबादी नहीं थी। इफ्रा मीरम को अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तरफ ले आई। इफ्रा, ये हम कहाँ आ गए? तुम्हारा घर कहाँ है? मीरा ने घबराते पूछा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रही हूँ? बहुत ही बेवकूफ हो तुम। इस गंजान आबादी में मेरा घर कहाँ आया है?
افرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اس وقت بالکل بدل چکی تھی۔ میرم کو لگا وہ اس افرا کو جانتی ہی نہیں۔ لو یاسر، لے آئی میں اسے، اب یہ تمہارے حوالے۔ افرا نے یاسر کو دیکھتے کہا، کیسی ہو پھول جڑی؟ یاسر نے میرم کا بازو پکڑتے مسکراتے پوچھا، افرا کہاں جا رہی ہے تم؟ چھوڑو مجھے۔ میرم افرا کو چاہتے دیکھ کر چلائی مگر اس نے ایک نہ سنی، اور میرم کی زندگی کی وہ سیاہ راہ تھی جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ میرم کو ادمری حالت میں یاسر میران کے گھر کی گلی میں پھینک کر بھاگ گیا تھا۔ رات گئی تک جب میرم نہ آئی اور میران اپنے آدمیوں کے ساتھ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کے ایک آدمی کی نظر میرم پر پڑی۔ میران جب میرم کے پاس پہنچا اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے میرم کو ہسپتال لے کر بھاگا، مگر میرم کا آخری وقت آ چکا تھا اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حال میران اسرا کلیہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ تو اس کے گھر سے بھی بہت بڑا تھا۔ تم گیسٹ روم میں چلی جاؤ، میران نے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ سنیں، وہ مجھے بھوک لگی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ میران اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ اسرا اسے دیکھتی بولی، تم کمرے میں جاؤ، میں کرتا ہوں کچھ۔ میران کے کہنے پر اسرا سر ہلاتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عجیب لڑکی ہے، تایا نے گھر سے نکال دیا اور اسے ابھی بھی کھانے کی پڑی ہے۔ میران نے حیرت سے سوچتے کھانا آرڈر کرنے کا سوچا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا منگوائے، پھر اسے اس کی آخری خواہش یاد آئی جس پر وہ اس کے لیے پیزا آرڈر کر گیا۔ مما، بابا تایا ابو نے مجھے میرے ہی گھر سے نکال دیا، میں کیا کروں؟ مجھے عارضی پناہ تو مل گئی ہے مگر مجھے اس شخص نے جانے کا کہا تو میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ گیسٹ روم میں داخل ہوتی اسرا بری طرح رو دی۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے مسلسل رو رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکا اور میران پیزا لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کھانا کھا لو۔ میران اس پر ایک نظر ڈالے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیزے کو دیکھتے اسرا کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ وہ فوراً اپنے آنسو پوچھتی کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد اسرا کا دماغ کام کرنے لگا۔ ویسے اگر وہ کھڑوس مجھ سے شادی کر لے تو مجھے رہنے کو گھر بھی مل جائے گا اور روز پیزا بھی کھانے کو ملے گا۔ اسرا نے مسکراتے ہوئے سوچا، مگر کیا وہ کھڑوس مان جائے گا؟ اسرا نے دماغ پر انگلی رکھتے سوچا، کیوں نہیں مانے گا، اتنی حسین جو ہوں۔ اسرا سوچتی مسکراتی۔ اگلے دن اسرا سارا دن گھر میں اکیلی رہی کیونکہ میران آفس جا چکا تھا۔ یہاں آ کر اس کا قول ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جو پہلے ہر وقت خوفزدہ رہتی تھی اب چہچہانے لگی تھی کیونکہ یہاں اسے مارنے والی عارفہ بیگم نہیں تھی۔ شام کے وقت میران اسٹڈی روم میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اسرا اس کے لیے چائے بناتی اسٹڈی روم کی طرف بڑھی۔ آپ کی چائے؟ اسرا نے میز پر چائے کا کپ رکھتے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے مانگی تھی۔ میران نے آبرو جھکا کر پوچھا، نہیں مگر آپ مجھے اپنے گھر میں رکھے ہوئے، تھوڑی بہت خدمت تو کر سکتی ہوں آپ کی۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت چھگڑ ہوں، ہر کام آتا ہے مجھے گھر کا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سب کچھ، اور میں اتنی پیاری بھی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے ایک آپ ہی کے رشتے والے مجھے پسند کر گئے تھے، سوچنے ایسی حسین لڑکی نہیں ملے گی آپ کو۔ اسرا نے معصومیت سے کہا، تو میں کیا کروں؟ میران نے ناسمجھی سے پوچھا، آپ کیا بیوقوف ہیں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے اندر بیویوں والی ساری کوالٹیز ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں؟ اسرا نے منہ بناتے کہا، واٹ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میران چیئر سے اٹھا اسرا کی طرف بڑھنے لگا، میرا مطلب ہے کہ آپ بھی اکیلے ہیں اور میرا بھی کوئی تو نہیں تو مجھ سے شادی کر لیں، بہت خیال رکھوں گی آپ کا، آپ کے سارے کام بھی کر دوں گی۔ اسرا گھبراتے ہوئے اپنے قدم پیچھے لینے لگی کہ اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ اب اس کے اور میران کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ کیا دی تھی؟ تم تو اپنی اوقات ہی بھول گئی ہو۔ تمہاری کزن کی وجہ سے میری بہن کی موت ہوئی اور میں تم سے شادی کروں گا، یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میران غصے سے اسرا کا منہ دبوچا، میں تمہیں صرف اس لیے گھر لے آیا کیونکہ میرے آدمیوں کی غلطی کی وجہ سے تم گھر سے نکالی گئی، بس اس لیے، اس سے زیادہ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک یہاں ہوں آئندہ میرے سامنے آنے کی جرات بھی مت کرنا۔ میران اس کا منہ چھٹکتا اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اسرا اپنی تسلیل پر بری طرح رو دی۔ اسفن، آخر کیوں نہیں پکڑ پا رہے تم اسے؟ میران غصے سے چلایا، سروا اپنے گھر سے ہی نہیں نکلتی، کیا کریں؟ ایسے دن دہاڑے تو نہیں اٹھا سکتے نا، آپ کی ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ اسفن نے پریشانی سے بتایا، پہاڑ میں گئی ریپوٹیشن، اب کوئی لحاظ نہیں، اس لڑکی کو اس کے گھر میں گھس کر گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لاؤ مجھے۔ اسفن میران شاہ کا جاہو جلال دیکھتا خوفزدہ انداز میں سر ہلا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ اس دن کے بعد سے اسرا میران کے سامنے نہیں آتی تھی۔ معمول کا دن تھا، میران آفس سے تھکا ہارا میٹنگز اٹینڈ کرتا گھر میں داخل ہوا۔ اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ کچن میں اپنے لیے کچھ بنانے کی غرض سے بڑھا کہ اسے ڈونگز ڈھکا ہوا ملا۔ میران نے دیکھا تو وہ اچار گوشت کا سالن تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کس نے بنایا ہے۔ اس وقت اسے وہ کھانا غنیمت لگا تھا۔ وہ فوراً ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھا جہاں سے پہلی روٹیاں موجود تھیں۔ وہ مسکراتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کھینچ کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ ریلنگ کے پاس چھپ کر کھڑی اسرا اسے دل جمی سے کھانا کھاتے دکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک آسودگی بھری مسکراہٹ آ گئی اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میران جب بھی گھر آتا اسے کھانا تیار ملتا تھا۔
وہ آج وقت سے پہلے گھر آ گیا تھا۔ اسرا جو کھانا بنا کر اپنے کمرے میں جانے لگی تھی کہ پیچھے سے میران کی آواز پر اس کے قدم ٹھہر گئے۔ روز کھانا بنا کر رکھ جاتی ہو، آج ساتھ بیٹھ کر بھی کھا لو۔ میران کی بات پر اسرا کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اسرا بغیر اس کی طرف پلٹ کر کہتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی، جبکہ میران کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو اسرا کا جانا برا لگا تھا۔ وہ بغیر کھانا کھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسرا معمول کے مطابق کچن میں رات کا کھانا بنانے کے لیے آئی کہ چونکہ پہلے سے ہی میران کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ آپ؟ اسرا حیرت سے بولی۔ ہاں میں۔ تم روز کھانا بناتی ہو، میں نے سوچا آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں کا کھانا کھلا دوں۔ آئی ایم سوری اسرا، میں نے اس دن تم سے بہت روڈلی بات کی، مگر تمہاری کزن سے میں بہت نفرت کرتا ہوں۔ اس نے میری معصوم بہن کی جان لے لی۔ بہت جلد میں اسے اس کی انجام تک پہنچاؤں گا۔ تم پر اس لیے چیخا کیونکہ اس کا تم سے رشتہ ہے، ہو سکے تو میری بدتمیزی پر مجھے معاف کر دینا۔ میران نے اسرا کی طرف آتے شرمندہ لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، اچھا تو آپ کھانا بنا رہے تو میں آپ کی چاپنگ میں مدد کر دیتی ہوں۔ اسرا کہتی سبزیاں کاٹنے لگی جبکہ میران مسالہ تیار کرنے لگا۔ گزرتے وقت کی بات ان دونوں نہیں دہرائی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ یہ تو بہت مزے کا بنا ہے۔ کھانے کا پہلا نوالا لیتے اسرا نے تعریف کی۔ میرم کا یہ فیوریٹ کھانا تھا، ایگ فرائیڈ رائس اور منچورین۔ ہفتے میں ایک بار تو وہ مجھ سے ضرور بنواتی تھی۔ میران کہتے ایک دم اداس ہو گیا۔ ہوا کیا تھا؟ میرا مطلب افرا آپ ہی نے کیا کیا تھا؟ اسرا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اور میران اسے ساری بات بتا گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اسرا نم آنکھوں سے بولی۔ آمین۔ میران کی آنکھ سے بھی آنسو بہنے لگے۔ کھانا آپ نے بنایا، پھر کافی میں بناؤں گی۔ میران کو اداس دیکھ کر اسرا فوراً بولی، جس پر میران مسکرا دیا۔ میران آج پھر اسی کارخانے میں موجود اسفن کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ افرا کو آج گھسیٹتا ہوا لائے گا۔ اسفن کہاں ہے وہ لڑکی؟ میران نے جھکے سر کے ساتھ داخل ہوتے اسفن سے پوچھا۔ سر جو لوگ معصوم ہونا اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ ان کا بدلہ خود لے لیتا ہے۔ بے شک ہمارا رب انصاف کرنے والا ہے۔ اسفن کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ مطلب کیا کہہ رہے ہو؟ میران نے اسفا کو کندھے کے پکڑتے ناصر جی سے پوچھا۔ سر میرم میڈم بے قصور تھی، معصوم تھی، ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا تھا اس لڑکی نے اور اس کے دوست نے، مگر پھر بھی میرم میڈم نے آپ کو آخری وقت میں بھی یہ نہیں کہا کہ بدلہ لینا۔ میرم میڈم کے صبر کا پھل اللہ نے انہیں دے دیا، شاید آپ بھی انہیں ویسی اذیت نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اللہ بھرپور انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرم میڈم کے مجرموں کو ایسا عبرتناک نشانہ بنایا کہ آئندہ کوئی کسی معصوم میرم کا فائدہ اٹھانے کا نہیں سوچے گا۔ اسفن بلک بلک کر رو دیا۔ ہوا کیا اسفن، بتاؤ مجھے۔ میران نے گھبراتے پوچھا۔ سر ہم افرا کو لینے گئے تھے اس کے گھر، مگر 2 دن پہلے افرا پریشانی سے اپنے کمرے میں جلی پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ کہاں ہو تم اسرا؟ یاسر نے پریشانی سے پوچھا۔ اپنے گھر میں ہوں، میرم کا بھائی پاگلوں کی طرح میرے گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا ہے، اس لیے گھر میں ہی بند ہوں۔ کتنے ٹائم سے؟ افرا کہتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب تم گھر پر بھی محفوظ نہیں ہو، یاسر نے فکر مندی سے کہا۔ کیا مطلب؟ افرا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ وہ میران شاہ اب تمہارے گھر سے تمہیں اٹھانے والا ہے، وہ تمہارے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، وہ اس قدر طاقتور ہے کہ پولیس بھی اس کے آگے کچھ نہیں بولتی، وہ تمہیں تمہارے گھر سے زبردستی لے جائے گا، اس لیے فوراً اپنے گھر سے نکلو۔ یاسر نے افرا کو بتایا۔ کیا؟ مگر یاسر میں کہاں جاؤں گی؟ افرا نے گھبراتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ تم فکر مت کرو، تم چپ چاپ اسی بلڈنگ پر آ جاؤ جہاں میرم کو لائی تھی، میں اور تم خاموشی سے رات کی بس سے میری خالہ کے گاؤں چلیں گے، ہمیں کوئی وہاں پکڑ نہیں سکے گا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یاسر نے افرا کو سمجھایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ابھی آتی ہوں۔ افرا فون بند کرتی اپنا سامان باندھنے لگی اور رات کے اندھیرے میں وہ اپنی جان بچا کر گھر سے بھاگ گئی۔ جان بچا کر یا موت کی طرف؟ ہاں یہ بیوقوف چڑیا اتنی آسانی سے جال میں پھنس جائے گی سوچا نہیں تھا۔ فون رکھتے ہی یاسر کہا لگا کر ہنس دیا۔ اس نے افرا سے جھوٹ کہا تھا کہ میرم کا بھائی اس کے گھر پہنچ کر اسے لے جانے والا ہے، گو کہ یہ بات سچی تھی، مگر اس کا یاسر کو نہیں معلوم تھا، وہ تو بس اپنے مفاد کے لیے افرا کو بلا رہا تھا۔ آج پھر اسی بلڈنگ میں یاسر افرا کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کی سیاہی نے بالکل ویسے ہی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ یاسر میں آ گئی، چلو چلے۔ افرا گھبراتے ہوئے یاسر کے پاس آ گئی تم جانے من، کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یاسر نے کہتے افرا کو کمر سے دبوچا۔ یہ کیا کر رہے ہو یاسر؟ افرا کی آواز خوف سے لڑکھڑا گئی۔ تمہیں معلوم ہے آج مجھے میرم کی بہت یاد آ رہی تھی، مگر وہ نہیں ہے تو میں نے سوچا اس کی دوست تو ہے نا۔ یاسر نے آنکھ مارتے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ افرا چلائی مگر یاسر نے اس کے چلانے کو بالکل پرواہ نہ کی۔ افرا جس نے میرم کو جہنم میں پھینکا تھا، آج اسی جہنم میں وہ خود گر گئی تھی۔ افرا اسی بلڈنگ میں زخمی حالت میں زمین پر پڑی سسک رہی تھی، اس کی بہت مدھم سانسیں چل رہی تھی۔ یاسر اسے برباد کر کے جا چکا تھا۔ افرا کہاں جا رہی ہو، چھوڑو مجھے۔
میرم کی چلانے کی آوازیں افرا کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی. وہ بلک بلک کر رو دی. میرم، میں نے تمہیں یاسر کے حوالے کیا تھا، آج وہ مجھے بھی زندہ درگور کر دیا. افرا درد کی شدت سے سسکتی بولی. میں تو تمہاری اچھی دوست تھی نا، تو کیوں کیا تم نے ایسا؟ افرا کو میرم کا معصوم چہرہ دکھائی دیا. مجھے معاف کر دو. افرا کو آج میرم کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، مگر اس کے پاس معافی کا وقت نہیں رہا تھا. جس سے معافی مانگتی تھی وہ تو دنیا سے جا چکی تھی. وہ ساری رات اسی گنجان بلڈنگ میں سسکتی رہی اور وقت پر ہسپتال نہ پہنچنے کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار گئی. یاسر جو افرا کو زخمی حالت میں چھوڑتا بھاگا تھا کہ ہائی وے پر پہنچتے وہ آئل کے کنٹینر کے نیچے چھپ گیا. رات کا اندھیرا تھا، اس لیے کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ کنٹینر سے تیل لیک ہو رہا ہے. جیسے ہی کنٹینر ہائی وے سے گزرا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی. یاسر کا پورا جسم جل چکا تھا، مگر اس کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. اس کے پورے جسم پر آبلے بن چکے تھے جن سے خون رستا رہا. وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا تھا. وہ دونوں لڑکیاں جس پر اس نے ظلم کیے تھے وہ دونوں اپنی جان کی بازی ہار گئی تھی. یاسر کے صفوں پر کبھی کیڑے چپک جاتے. وہ اس قدر تنگ آ گیا تھا کہ رو رو کر مرنے کی دعائیں کرتا، مگر اسے موت بھی نہیں آتی تھی. حال ایران گم سن سا لون بیٹھا ہوا تھا کہ اسرا خاموشی سے اس کے باہر برابر میں آ کر بیٹھ گئی. میں جانتی ہوں افرا آپ نے ٹھیک نہیں کیا، مگر انہیں ان کے گناہوں کی سزا مل گئی. تائی ابو تائی امی اپنی بیٹی کے غم میں اکیلے ہو چکے، نہ کچھ بولتے نہ کچھ کھاتے، سارا دن روتے رہتے. انہیں سکون نہیں آتا. آپ انہیں معاف کر دیں گے تو انہیں سکون آ جائے گا. اسرا میران کو دیکھتے بولی. میں کون ہوتا ہوں کسی کو معاف کرنے والا؟ پتہ ہے اسرا، میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس نے خود میرم کو انصاف دلایا. مجھے خود بدلہ لینے کے بجائے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے تھا. میران نے نماکوں سے کہا. آپ اداس مت ہو، بس اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین اور بہن کی مغفرت کی دعا کیا کریں. اسرا کی بات پر میران نے نماکوں سے سر ہلا دیا. میں آپ سے اجازت لینے آئی تھی. اسرا نے جھجکتے ہوئے کہا. کیسی اجازت؟ میران نے ناسمجھی سے پوچھا. وہ تائی ابو اور تائی امی چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ آ کر رہوں. انہوں نے مجھے گھر آنے کی اجازت دے دی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنا عرصہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اب مجھے چلے جانا چاہیے. اسرا کہتی اٹھ کھڑی ہوئی. تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ میران نے اسرا کا بازو پکڑتے اسے واپس بٹھایا. جانا تو ہے ہی. اسرا نے نظر جھکائے کہا. اچھا، اور جو تم نے مجھے پرپوز کیا تھا اس کا کیا؟ میران نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے پوچھا. وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ میں ہمیشہ آپ کے گھر میں رہ سکوں. میرے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں تھی نا. اسرا نے دھیمی آواز میں کہا. صرف یہی وجہ تھی؟ میران نے اسرا کی ٹھوڑی پکڑتے پوچھا. نہیں، اس لیے بھی کہ اسرا کہتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی. کیونکہ آپ کا گھر مجھے اچھا لگنے لگا تھا. مجھے یہاں کوئی مارنے والا نہیں تھا، چلانے والا نہیں تھا، میرا کھانا بند کرنے والا اور مجھ سے کھانا چھیننے والا کوئی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے میں نے آپ سے پیزا کیوں مانگا تھا اور یہ کیوں کہا تھا کہ میں واپس گھر نہیں جانا چاہتی؟ کیونکہ تائی امی نے پچھلے دن ہی میرے فریج سے کھانا نکالنے پر مجھے مارا تھا اور کہا تھا کہ میں چور ہوں. اپنے گھر میں بھی بھلا کوئی چوری کرتا ہے؟ بچپن سے میں نے ان کے ظلم سہ رہی، مگر جب یہاں آئی تو مجھے لگا کہ میں ان ظلموں سے چھٹکارا پا سکتی ہوں، مگر آپ کی مدد سے. اسرا کہتی کہتی بلک بلک کر رو دی. میران اس لڑکی پر ہوئے ظلم سن کر حیران رہ گیا. کیا کچھ برداشت نہیں کیا تھا اس لڑکی نے؟ میں نے تمہیں اس لیے اس وقت انکار کیا تھا کیونکہ میں میرم کو انصاف دلانا چاہتا تھا، مگر میرے انکار کے باوجود تم میرے لیے کھانا بنا کر رکھتی. جب میں اسٹڈی روم سے کسی کام سے باہر جاتا اور واپس آتا تو وہاں مجھے چائے رکھی ملتی. تم نے کچھ نہ کچھ کر کے بھی مجھے اپنی عادت ڈال دی تھی اسرا، اور تمہاری معصومیت نے مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا. تم نے صحیح کہا تھا، میں بہت اکیلا ہوں. پہلے میرم تھی مگر وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی. پلیز، کیا تم ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رک سکتی ہو میری بیوی بن کر میرے ساتھ؟ میں پھر سے اکیلا نہیں ہونا چاہتا. میران نے نم آنکھوں سے اسرا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا. اسرا نے حیرت سے میران کو دیکھا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو افرا آپ ہی کی. نہیں، تمہارے سارے حوالے نکاح کے بعد مجھ سے جڑ جائیں گے. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے، فرق پڑتا ہے تو صرف تمہیں کھونے سے. میں صرف اتنا جانتا ہوں اسرا قریشی کہ اگر تم چلی گئی تو میرا گھر اور میری زندگی تمہارے بغیر دونوں ویران ہو جائیں گے. بولو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟
میران نے آنکھوں میں محبت کا جہاں لیے اسرا سے پوچھا۔ اسرا نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اسرا قریشی میران شاہ کو کبھی انکار کر ہی نہیں سکتی۔ آپ وہ ہے میران جس نے مجھے بتایا کہ میں بھی عزت کے لائق ہوں، میرا بھی ہنسنے خوش رہنے کا حق ہے۔ آپ نے مجھے رات کی گہری سیاہی میں اپنے گھر پناہ دی اور کبھی بھی مجھے غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ آپ کی شرافت اور مضبوط کردار نے مجھے آپ کا گریویدہ بنا دیا تھا۔ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا میری خوش قسمتی ہوگی۔ اسرا نے مسکراتے ہوئے میران سے محبت کا اعتراف کیا، پھر فجر میں ہی مسجد چلتے نکاح کرنے۔ میران کی بات پر اسرا بھوکلائی کہ کیا اتنی جلدی؟ اسرا نے حیرت سے پوچھا۔ اچھے لوگوں کو فوراً اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے۔ میران کی بات پر اسرا آسودگی سے مسکرا دی۔ بہت سی آزمائشوں کے بعد میران اور اسرا نے ایک دوسرے کی ویران زندگی میں رنگ بھرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دور قسمت گھڑی ان کی محبت پر مسکرا رہی تھی۔